ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمیں بریک میں جوائن کر لیا ہے محمد فہیم رضا قادری جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جمعہ مبارک۔ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ابھی ہم مفتی سمیع اللہ سے، چونکہ ہمارا باتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، انفارمیشن کا معلومات ہم آپ سے لے ہی رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسی کو تھوڑا سا آپ کنٹینیو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا پیغمبروں کا، بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ اب اس وقت جو بنی اسرائیل، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، جن کو قرآن یہودی کہا گیا ہے، وہ جو ہے ان کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کا قتل عام شروع کیا، حتیٰ کہ پیغمبروں کو پکڑ کر، اپنے خاندان کے پیغمبروں کو پکڑ کر قتل کیا، اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آرے سے کاٹا۔ اور اس طرح یہ یعنی پیغمبروں کی اولاد جو اپنے آپ کو تعلیم اہل کتاب کہا کرتے تھے، انہوں نے انسانیت کا اور انبیاء علیہ السلام کا بے تحاشا قتل کرنا شروع کر دیا، جس بات سے اللہ پاک بہت سخت ناراض ہوئے۔ اور اللہ کی ناراضگی کی انتہا اس وقت زیادہ ہو گئی کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بد کردار تک کہا کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بقول جو ہے وہ قرآن کے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ اللہ کے کلام کلمت اللہ میں سے تھے، اللہ کے روح اللہ میں سے تھے، لہٰذا انہوں نے چونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان تراشیاں شروع کر دی، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے بہت ناراض ہوئے، جس کی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کو سولی پہ، انہی یہودیوں نے ان کو سولی پہ لٹکانا، بنی اسرائیل نے سولی پہ لٹکایا۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہودیوں کے بقول انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ سلسلہ جب یہاں پہنچا تو اس بات سے اللہ سخت ناراض ہوئے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے۔ اسی بیچ میں اللہ پاک نے ایک بادشاہ کو عیسائیت قبول کرنے کی توفیق دی، اور اس نے پھر یہودیوں پر حملہ کر دیا اور ان کو فلسطین سے نکال دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا 1947 تک پھر کبھی بھی کوئی یہودی فلسطین میں آباد، یعنی پورے 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کے بعد سے یہ لوگ فلسطین سے نکلے ہیں، اور 1947 تک یہ نہیں آئے۔ جب 1947 آیا تو جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس جنگ عظیم کے موقع پر یہودیوں نے اپنا پورا پیسہ سلطنت برطانیہ جو عیسائی سلطنت تھی اس کے اوپر خرچ کیا کہ ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ جب یہ سب جنگ ختم ہو جائے گی اور 1947 میں پوری دنیا کا بٹوارا ہوگا تو اس صورت میں ہمیں فلسطین میں آباد کیا جائے گا۔ صحیح ہو گیا۔ تو پھر سلطنت برطانیہ نے ان کو یہاں آباد کرایا، اور جو یہاں کے اصل باشندے جو پچھلے 2000 سال سے مسلمان اور یہاں رہ رہے تھے، ان کو یہ کہہ کر کہ 2000 سال پہلے ہمارے اباء یہاں رہتے تھے، ان کو یہاں سے بے دخل کر کے اور ظلم کے ساتھ، اور پوری دنیا نے مل کر مسلمانوں پر جو فلسطین ہے، لیکن فلسطین کے مسلمان آج بھی وہاں پر اپنی آزادیوں کی جدوجہد لڑ رہے ہیں۔ دعا اللہ پاک ان کی مدد اور نصرت فرمائے، جتنے مظلومین ہیں اللہ پاک ان کی حمایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اور بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بہت اچھے انداز میں ایکسپلین کیا، جن کو کچھ تھوڑا بہت بھی نہیں سمجھ آتا ہوگا آج انہیں بڑی ہی ڈیٹیل میں بہت اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور بریک میں ہمیں جوائن کر لیا ہے مفتی وسیم بندگی صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ بالکل الحمدللہ، جمعہ مبارک آپ کو۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی طرف تو آتے ہیں۔ اس وقت ہم جو ہے محمد فہیم رضا قادری سے درخواست کریں گے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आ जाते हैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ, और हम पहले बात कर लेते हैं बैतुल मुक़द्दस की। इस्लामी हवाले से अगर हम बात करें, क्या हैसियत है इस्लामी तारीख़ के हवाले से? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, आज पूरी दुनिया के सामने मसला फ़लस्तीन एक मुक़द्दमे के तौर पर पेश है, और इसका हल फ़िल वक्त ना होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान और बिलख़ुसूस सरज़मीन फ़लस्तीन के मुसलमान इस बात के दावेदार हैं कि ये बैतुल मुक़द्दस हम मुसलमानों का विरसा है और हम इसके हक़दार हैं। तारीख़ी हैसियत से हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह इसका मुक़द्दमा लड़ने के हक़दार और हम इसके सही जाननशीन और हम ही इस विरसे के मालिक हैं। देखिए, जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए तो तमाम मुसलमान तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम को मानते हैं, क्योंकि कुरान में फ़रमाया ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुली, कि हम रसूलों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते। अब जैसे अहले किताब को ले लें आप, यहूद हैं, नसारा हैं, उन्होंने अपने अपने नबियों को तकसीम किया हुआ है। बात जब मुसलमानों की आती है तो उनका एक ही ज़ाब्ता है कि हम सारे अम्बिया को मानते हैं, सारे अम्बिया पे हम ईमान रखते हैं। कुल्लुन आमन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। जब हम सारे अम्बिया को मानते हैं तो फिर सारे अम्बिया के वारिस भी हम ही हैं। और बैतुल मुक़द्दस वो सरज़मीन है जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का मस्कन है, और इस सरज़मीन को ये शर्फ़ हासिल है कि इसने अम्बिया की कदम बोसी की है। मसलन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं जो अबुल अम्बिया कहलाते हैं। आपने हिजरत के बाद बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन को अपना मस्कन बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जैसे कि पिछली नशिस्त में चल रहा था, वो जब आले फ़िरौन से बनी इसराइल को निजात दिला कर ले गए तो आपने भी यही हुक्म किया, अपनी कौम से ये कहा कि भाई तुमने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करना है और अपनी उस सरज़मीन में दाखिल होना है। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी सल्तनत का मरकज़ और कैपिटल दारुल खिलाफा वो सरज़मीन बैतुल मुक़द्दस को ही बनाया। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी अपनी सल्तनत का मरकज़ बैतुल मुक़द्दस को बनाया। तो यूँ कसीर अम्बिया हैं कि जिन्होंने फ़लस्तीन की इस सरज़मीन पर अपनी रिहाइश इख्तियार की और यहाँ पर दीन तबलीग का जो काम है उसको सरअंजाम दिया। तो जितने भी अम्बिया आए अक्सरियत वो इस मुक़द्दस सरज़मीन का हिस्सा रहे। फिर आप देखें कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो आपका भी जो पहला पड़ाव था उस सफ़र के दौरान, जो पहली मंजिल थी वो बैतुल मुक़द्दस है। अब इस इशारे को भी समझना चाहिए कि नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हैं, और पूरी कायनात में मस्जिद हराम से जब सफ़र का आगाज़ करते हैं तो पूरी कायनात में किसी हिस्से को भी अपना पहला आपने पड़ाव या पहली मंजिल नहीं बनाया सिवाय मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के। ये हमें मुसलमानों को समझना चाहिए कि आखिर इसी मकाम को क्यों पहली मंजिल करार दिया। और यूँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपने इस सफ़र का आगाज़ करते हुए पहली मंजिल मस्जिद अक़सा के अंदर जाकर आप तशरीफ़ फरमा होते हैं, और फिर वहाँ पर सारे अम्बिया आपकी माइयत में आते हैं और वो नमाज अदा करते हैं और इमामुल अम्बिया वहाँ पर उनकी इमामत फरमाते हैं। और उसके बाद मस्जिद अक़सा को ये शर्फ मिलता है कि चूँकि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अब मस्जिद अक़सा में कोई एक नमाज़ पढ़ता है उसे 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। ये आपके शर्फ की वजह से हुआ, ये आपके वहाँ जाने की वजह से हुआ। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक़सा को तामीर करवाया था तो अल्लाह ताला ने खुश होकर उस मस्जिद की तामीर से उन्हें फरमाया कि आप तलब करें, आप मांगें, मैं आपको अता करूँगा। तो आपने 3 दुआएं मांगी। उनमें से एक दुआ ये थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ मेरा हर फ़ैसला तेरे फ़ैसले के मुताबिक हो, यानी हक़ पर मैं फ़ैसला करूँ, मेरी राय बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। और दूसरी दुआ आपने ये मांगी कि या अल्लाह, मैं ये भी चाहता हूँ कि इस मस्जिद अक़सा के अंदर जो भी आकर इखलास से नमाज पढ़े तो उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और एक दुआ आपने ये मांगी कि मैं ये चाहता हूँ कि जो सल्तनत मुझे अता की गई है मेरे बाद किसी को ना दी जाए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने 2 दुआएं उनकी कबूल फरमा ली, उन जैसी सल्तनत किसी को नहीं दी उनके बाद। और अल्लाह ने उनकी ये दुआ भी कबूल फरमा ली, मुझे उम्मीद है
کہ جو اس مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا تو فرمایا اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کی تعمیر بھی فرمائی، نبی علیہ السلام نے اس مسجد کے اندر جا کر نماز بھی ادا فرمائی۔ گویا یہ جو سرزمین ہے یہ انبیاء کا ورثہ ہے، اور دیکھیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور مسلمان پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور چونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں سو اس نقطۂ نظر سے بھی ہم کہتے ہیں کہ اس سرزمین کے مالک ہم ہیں، اور یہ مقدمہ ساری دنیا کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کے وارث ہیں اور یہ ہمارے پاس ہی ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں، اور ہم بات کر لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ ہم بات کر رہے ہیں بیت المقدس کی تاریخی حوالے سے اگر بات کریں تو مسلمانوں کے پاس بیت المقدس کب کب کن کن ادوار میں رہا ہے؟ جی دیکھیں اس قصے کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ بیت المقدس سے ہمارا کتنا تاریخی اعتبار سے اور اسلامی اعتبار سے ایک تعلق قائم رہا ہے۔ ویسے تو اس کی جو تاریخ ملتی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ کی آخری سلطنت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد چونکہ بنی اسرائیل وہاں پر موجود تھے اس دور میں، لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے مختلف طرح سے پھر آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور شاہ بابل جو اس دور میں تھا بخت نصر، اس نے حملہ کر کے ان کو بیت المقدس کی سرزمین سے نکالا، اور نکالنے کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک بستی ہے تل ابیب جس کے اندر ان کو آباد کیا تھا، اور موجودہ دور میں تل ابیب وہی شہر ہے جو اس کا دارالخلافہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات میں مینشن کرنا چاہوں گا، اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا دارالخلافہ بیت المقدس ہے، جبکہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ فلسطین کا دارالخلافہ بیت المقدس ہے، اور امریکہ چونکہ یہ امریکہ ہی کا پالا ہوا ایک شیطانی بچہ کہہ لیں آپ، کہ جس نے پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو امریکہ نے سن 2017 دسمبر کے اندر دارالخلافے کے اعتبار سے اس کو تسلیم کیا کہ بیت المقدس جو ہے وہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے، لیکن حقیقت سب کے سامنے ہے کہ فلسطین کا دارالخلافہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، اور موجودہ جو تل ابیب ہے وہ اسرائیل کا جو ہے وہ دارالخلافہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے شاہ ہرقل جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے 6 صدی کے اندر جو ہے وہاں پر حملہ کیا، اور جو بنی اسرائیل دوبارہ وہاں آباد ہوئے تھے اس سرزمین سے اس کو دوبارہ نکالا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ چونکہ بات کو جوڑنے کے لیے یہ پس منظر میں نے بتایا کہ جب اسلام کا سورج طلوع ہو گیا تو اب اسلامی دور آیا۔ اب اسلامی دور کے بعد بیت المقدس کی حیثیت کیا رہی ہے پچھلے 1400 سال کے اندر، اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور اس تناظر میں سمجھنا ہے کہ ہمارا اس پر کتنا حق موجود ہے۔ دیکھیں جب اسلامی ریاست کے پھیلنے کا سلسلہ شروع ہوا، فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور یہ سن 17 ہجری کی بات ہے۔ عیسوی اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو یہ 638 عیسوی کی بات ہے کہ 638 عیسوی کو باقاعدہ جو اسلامی فوجیں تھیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس دور میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں باقاعدہ بیت المقدس فلسطین اسلامی ریاست میں شامل ہوا، اور یوں مسلمانوں کو یہاں پر فتح حاصل ہوئی۔ اب چونکہ اسلامی ریاست کا سلسلہ بڑھ رہا تھا، اب باقاعدہ فلسطین اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا، اور یہ اسلامی سلطنت 500 سال تک قائم رہی ہے۔ 500 سال تک اس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ لیکن جب 11ویں صدی کا جو عرصہ چل رہا تھا، 1099 عیسوی، اس کے اندر جو عیسائی پادری تھے، انہوں نے مذہبی بنیادوں پر اپنے جو عیسائیت کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو ابھارا اور جوش دلایا کہ یہ بیت المقدس جو سرزمین ہے یہ ہمارا حق ہے، اور یوں صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا 11ویں صدی کے اندر۔ اور صلیبی جنگوں کے آغاز کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سن 1099 عیسوی کو عیسائیوں نے مسلمانوں سے چھین کر فلسطین پر قبضہ کیا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا بیت المقدس پر، تو انہوں نے وہاں پر خوب قتل اور خون ریزی کی،
اور انہوں نے وہ کام کیے کہ جس سے انسانیت شرما گئی۔ اس سے پہلے حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کیا تھا تو انہوں نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ سب کو امان دی تھی آپ نے، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کی گستاخی رسول اللہ کی بارگاہ میں ثابت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی بھی اس کے اوپر کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا، لیکن جب انہوں نے کیا تو انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا۔ لیکن ان کے پاس صرف 88 سال کے عرصے تک جو ہے نا ان کے پاس بیت المقدس کی حکومت رہی ہے عیسائیوں کے پاس۔ سن 1187 عیسوی کے اندر سپہ سالار، عظیم سپہ سالار مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور صرف 88 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ بیت المقدس کو فتح کیا، اور یوں مسلمانوں کے پاس بیت المقدس دوبارہ آ گیا۔ اور اس کے بعد 761 سال تک، یعنی 750 سال تک مسلمانوں کے پاس ہی رہا ہے۔ اور پھر یہ اب دوبارہ اس کے اندر یہ معاملات کیا ہوئے؟ اس کا جو سلسلہ شروع ہوا نا یہ 19ویں صدی کے آخر سے شروع ہوا ہے، یعنی 19ویں صدی کے آخر میں جا کر یہ جو یہودی لابی دنیا میں کام کر رہی تھی، ان کے جو منصوبہ ساز تھے، انہوں نے مذہبی بنیادوں پر یہودیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا، اور انہوں نے کہا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونکہ اس کو اپنا مرکز بنایا تھا، لہٰذا آج 2000-4000 سال کے بعد ہم ہی حقدار ہیں اس کو ہم دوبارہ لینے کے۔ اور اس منصوبہ بندی کے بعد انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کام شروع کیا، اور جس دور میں انہوں نے کام شروع کیا تھا اس وقت سلطنت عثمانیہ قائم تھی، اور ترکی کے زیر تسلط جو ہے نا سارے عرب کے علاقے تھے، اور اس میں بیت المقدس بھی شامل تھا۔ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم سیاسی اتحاد بناتے ہیں اور اس کے ذریعے بیت المقدس لیتے ہیں، اور اس وقت کے جو خلیفہ تھے ترکی کے سلطان عبد الحمید، ان کو پیشکش کی اور انہیں لالچ بھی دیا، انہیں قیمتی تحائف بھی، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ 50 لاکھ سونے کے سکے پیش کیے کہ آپ یہ سرزمین میں ہمیں رہنے کی اجازت دیں۔ لیکن ان کا بھی یہی قول تھا غیرت ایمانی پر، انہوں نے کہا یہ میری کوئی ذاتی پراپرٹی اور جائیداد نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسلمانوں کا ورثہ ہے، اس لیے یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ ناکام ہوئے اس طریقے سے، تو اس کے بعد چونکہ یہ دور وہ تھا جب پہلی عالمی جنگ چل رہی تھی، تو برطانیہ کے ساتھ مل کر یہ 1917 کی بات ہے، ایک معاہدہ کیا یہودیوں نے، جس معاہدے کا نام ہے معاہدہ بلفور، اور اس معاہدے کے اندر یہ شرائط لکھی گئی تھی، چونکہ برطانیہ اس وقت عالمی جنگ کے اندر مصروف تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس عالمی جنگ میں آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے بھی، سرمایہ بھی لگائیں گے، لیکن جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور آپ جیت جائیں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں آپ کا اتحاد اور آپ کا ساتھ چاہیے۔ کس مسئلے میں چاہیے؟ ہمیں فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر جو ہے اپنی ریاست قائم کرنی ہے۔ اور یوں پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب پہلی عالمی جنگ ختم ہوتی ہے تو سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، عرب کنٹری جتنی تھی وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور بیت المقدس سے بھی جو ہے سلطنت عثمانیہ کا ہاتھ اٹھ گیا، اور یوں وہاں پر لا کر اس معاہدے کے تحت، جس کے اندر برطانیہ بھی شامل ہے، جس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے، فرانس بھی شامل ہے، ان سب نے مل کر 14 مئی سن 1948 کو اقوام متحدہ کے تحت اعلان کیا، اور یہ سرزمین پر اسرائیل کو قابض کر دیا گیا۔ اچھا، لیکن یہاں یہ تاریخی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اقوام متحدہ کا اقدام تھا، جس کو بظاہر ایک قانون کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا، آپ دیکھیں اس وقت فلسطین کے اندر یہودیوں کی تعداد صرف 33% تھی، یعنی پرسن کے اعتبار سے 33% تھے، لیکن 56% جو علاقہ تھا اس پر اسرائیل کی ریاست کو قائم کر دیا گیا، جبکہ ان کی اپنی آبادی، اس آبادی کا کل اس وقت 33% ہے، اور علاقے کے اعتبار سے 56% علاقہ ان کو دے دیا، اور اقوام متحدہ باقاعدہ اس سازش میں شامل رہا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اقوام متحدہ سے کوئی امید ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے بڑی اچھی ایک مثال دی تھی کہ یہ کفن چوروں کی تنظیم ہے، اور جس کا کام صرف یہ ہے کہ اس نے قبریں منتخب کر لی ہیں کہ جس سے اس نے کفن چرانے ہیں، کہیں اس نے کشمیر کے لیے، کہیں اس نے فلسطین کے لیے، کہیں شام کے لیے، کہیں افغانستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ بہرحال یہ سن 1948 کے اندر ایک ایسا خوفناک منصوبہ بنا کر وہاں پر ان کو بسا دیا گیا، اور آج تک وہ قابض ہیں، اور اس کے نتائج آج بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو اب اس سے اندازہ خود لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فلسطینی زیادہ حقدار ہیں، جو امت مسلمہ زیادہ حقدار ہے، یا یہ یہودی زیادہ حقدار ہے۔ یہ تو ناجائز قبضہ ہے اس ریاست کے اوپر، ناجائز طور پر یہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، اور اب یہ دعوے دار ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ بالکل، وہ اپنے پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے، اور میرا خیال ہے آپ کی طرف آ جاتے ہیں، ہم اس سلسلہ مزید جاری کریں گے۔ آپ فہیم قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل کیجیے۔ انشاءاللہ موضوع کے حوالے سے ہی کلام پیش کرنا چاہوں گا، دعائی اشعار ہیں۔ اللہ پاک آج کے دن کے صدقے ہماری دعا کو قبول فرمائے، اور فلسطین میں جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ پاک اس پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے۔
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं रहना, रहना है हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और हम बात करते हैं अभी मुफ्ती साहब से। इस वक्त जो हालात हो गए, अब मौजूदा हालात में मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारी है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में एक तो ये मुसलमानों का इम्तिहान भी है कि वो क्या करते हैं, और दूसरा ये कि उन पर ज़िम्मेदारी क्या आयद होती है। इसमें जो सबसे पहली बात है वो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब हम ये कहते हैं कि किसी भी सरज़मीन पर, दुनिया के किसी भी ख़ित्ते पर जब मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है तो हम ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो उम्मत मुस्लिमा है, इस्लामी ममालिक हैं, सरबराहान हैं, साहिबान इक़्तिदार हैं, इख्तियारात हैं, कि इनका काम ये है कि ये कोई एक्शन लें। तो फ़ौरन एक सवाल उठता है कि आप किस बेस पर ये कहते हैं कि हम किसी और रियासत के अंदर जाकर मुदाखलत करें। तो उसका जवाब समझना ज़रूरी है कि आखिर वजह क्या है कि ऐसा मुतालबा क्यों सामने आता है। देखिए, हमारा किसी से भी कोई रिश्ता जब कायम होता है तो उन तमाम तर रिश्तों में जब रिश्ता कायम होता है तो उसके कुछ हुकूक भी होते हैं, उसकी पासदारी भी करनी है और आपको उसका ख्याल भी रखना है। इन तमाम रिश्तों में मजबूत तरीन रिश्ता जो हमारा है वो दीन इस्लाम और ईमान का रिश्ता है, और ये हमारी कोई अपनी कही हुई बात नहीं है, ये कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। मिसाल के तौर पर कुरान में अल्लाह ने फरमाया, इस रिश्ते का जिक्र किया, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, फरमाया मुसलमान आपस में भाई भाई, ये रिश्ता बताया गया। नबी अलैहि सलाम ने इस रिश्ते की इतनी तफसील के साथ वजाहत फरमाई कि आका अलैहि सलाम ने एक मौके पर यह ऐलान किया कि जो आपके ख़ानदान के कबीले के लोग थे और जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो नबी अलैहि सलाम ने ऐलान किया, आपने फरमाया कि मेरे वली ये ख़ानदान और कबीले के जो रिश्तेदार हैं ये नहीं हैं। किन के बारे में कहा? जो मुसलमान नहीं हुए। अच्छा। बल्कि फरमाया कि मेरा वली या तो अल्लाह है या जो मुसलमान मोमिन है वो मेरे वली हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनका ताल्लुक़ ईरान से फ़ारस से था। ये अरबी नहीं थे, ये ख़ानदान के नहीं थे। इनके बारे में हुजूर ने फरमाया इस्लाम का रिश्ता था। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ये हमारे अहले बैत से हैं। यानी सबसे मजबूत रिश्ता जो है ना वो इस्लाम का और दीन का रिश्ता है। इस रिश्ते की बुनियाद पर आपको ख्याल भी दूसरों का रखना होगा और इक़दामात भी उठाने होंगे। अब देखिए कुरान क्या कहता है इस रिश्ते की बुनियाद पर। कुरान कहता है वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान, कि कुरान कहता है कि तुम उन लोगों की मदद को क्यों नहीं जाते हो जो कमज़ोर मर्द हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और जो ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह इन जालिम लोगों से हमें निजात अता फरमा। अब ये जब रिश्ता हमारा कायम हो गया तो अल्लाह की तरफ से इस रिश्ते की बुनियाद पर यह हुक्म आया। कुरान में ये हुक्म इस बुनियाद पे नहीं आया कि वो तुम्हारे ख़ानदान के लोग हों, कबीले के लोग हों, उनकी मदद के लिए जाना है, बल्कि ये कहा कि ये जो ईमान का रिश्ता है इसकी बुनियाद पर तुमने कमज़ोर लोगों की मदद के लिए खड़े होना है। अब हदीस पाक के अंदर क्या आता है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मुसलमान का भाई है, और फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ खयानत भी ना करे, गलत बयानी भी ना करे, और फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बेयारो मददगार ना छोड़े जब उसे ज़रूरत हो। हदीस पाक के अंदर इतनी सख्त वाइद आई है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अगर एक मुसलमान की इज्जत आबरू और जान माल पर बन गई है और एक दूसरा मुसलमान इख्तियारात रखते हुए उसकी मदद नहीं करता और उसे उस हाल पर छोड़ देता है, तो फरमाया अल्लाह इस शख्स को भी रुसवा करेगा, और जब इसको मदद की ज़रूरत होगी अल्लाह इसकी मदद भी नहीं करेगा। और दूसरी तरफ ये भी फरमाया कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत आबरू के लिए उसे ज़रूरत है उसकी मदद करता है तो अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी मदद करेगा। इसलिए अब मेरा पैगाम यह है कि जितनी भी हमारी उम्मत मुस्लिमा है, बिलखुसूस हमारे जो इस्लामी ममालिक के हुक्मरान हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चूँकि देखिए उनके पास इख्तियारात हैं, उनके पास इक़्तिदार है, उनके पास वसाइल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुजारिश ये है कि वो मुज़म्मती बयानात से आगे बढ़ें, वो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर आएं और वो बेनतीजा इजलासों से भी बाहर आएं। यहाँ अमली तौर पर काम करने की ज़रूरत है। आप देखें ना, बेहिसी का आलम देखें आप आलम इस्लाम के अंदर कि इसराइल पावर रखते हुए भी, इसराइल पावर रखता है उसके बावजूद भी आप देखें कि अमेरिका उसके साथ मदद के लिए खड़ा हो गया और बाकायदा फौजी मदद भेज दी, बहरी बेड़े भेज दिए। और यहाँ फ़लस्तीन का आलम यह है कि निहत्ते लोग हैं और वहाँ मुसलमानों की इमदाद तक भी नहीं पहुँच पा रही।
یعنی جو لوگ زخمی ہیں، جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہے، ان کی امداد اسلامی ممالک براہ راست فلسطین تک نہیں پہنچا سکے، اور جدھر طاقت ہے، غلبہ ہے، سارے اختیارات ہیں، وہاں پر تو فوجی طاقت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ تو یہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان پر برقرار رہے۔ ہمیں اس رشتے کا لحاظ پاس رکھنا چاہیے، ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ اچھا عموماً ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، آج کل زمانہ بھی ایسا چل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کو بزدل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بار بار یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں، ہمارے پاس طاقت ایمان کی ہے، اسلام کی ہے۔ اگر ہم اس توحید، ایمان، اسلام کی طاقت کو استعمال کریں گے تو ہم سے زیادہ دنیا میں کوئی طاقتور نہیں ہے، ورنہ اسی طریقے سے ظلم سہتے رہیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عراق کے اندر آئے جنگ یرموک کے موقع پر، تو رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ تھی۔ یہ ایک مثال کے لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو رومیوں کا جو لشکر تھا وہ 6 لاکھ افواج پر مشتمل تھا، اور اس وقت اصحاب رسول صرف 36,000 تھے۔ تو ایک عیسائی کھڑا ہوا اور وہ کہنے لگا کہ بھائی دیکھو کتنا بڑا لشکر ہے عیسائیوں کا، ڈرانے لگا، کہنے لگا کہ ما اکثر الروم، کہنے لگا اس لشکر کو تو دیکھو آپ، اور مسلمانوں کے بارے میں کہنے لگا وَأَقَلَّ الْمُسْلِمُونَ، یہ تو بہت کم تعداد میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم ہمیں روم کے لشکر سے ڈرا رہے ہو۔ فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اور اسلام کا معیار کیا ہے؟ وہ قلت اور کثرت پر نہیں ہے، حق پر ہونا ہے۔ فرمایا اگر تم حق پر کھڑے ہو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو، تو وہاں اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی، اور فتح اور نصرت کا تعلق بھی اللہ کی مدد سے ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے چھوٹا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اسلام کی تاریخ تو کچھ اور ہے، تو اس لیے ہمیں کسی بڑے لشکر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حق کے لیے بات کرنے کی ضرورت ہے، عملی طور پر ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل بروز محشر رسول اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے اور ہم سے اگر پوچھ لیا کہ یہ جو نہتے مسلمان تھے، یہ جو معصوم بچے تھے، یہ جو خواتین تھی جن کا خون بہایا جا رہا تھا اور جو صدائیں لگا رہے تھے، اس وقت تم کہاں کھڑے تھے؟ آج دیکھیں نا کہ ہم اگر یہ کہتے رہیں کہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہاں سے آنے والی ایسی دردناک المناک ویڈیوز ہم دیکھتے ہیں اور دیکھ کر جو ہے نا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں استغفر اللہ، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، تو کیا ہمارے اس عمل سے، ٹھیک ہے یہ ہماری ہمدردی کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے، ہمارے اس عمل سے کیا وہاں کے مظالم ختم ہو جائیں گے؟ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ساری دنیا مل کر بھی اگر استغفار پڑھے، نوافل پڑھے، دعائیں کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ کچھ اور ہے نا، میدان عمل میں جانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام میدان بدر میں کیوں گئے ہیں؟ نبی علیہ السلام غزوہ خندق میں کیوں اترے ہیں؟ آپ غزوہ احزاب میں کیوں گئے ہیں؟ یہ سارے معاملات اسی لیے ہوئے کہ آپ کو عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا۔ تھوڑا سا اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں، آپ کے یہ اقدامات فلسطین کو ان مظالم سے نجات نہیں دلا سکتے ہیں۔ وہ حضرت یوسف بن تاشفین نے جو الفاسو سے کہا تھا کہ اگر اللہ کی مدد آئے یا نہ آئے، اور اللہ فرشتوں کو بھیجے نہ بھیجے، یہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے جو مجھے وسائل دیے نا، میں لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس لیے اللہ نے جو طاقت اختیارات مسلمانوں کو دیے ہیں وہ ان کو خدارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ مذمتی بیانات سے باہر آنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پھر رسوائی ہمارا مقدر ہی رہے گی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ، بالکل ایسا ہی ہے، پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے، اب صرف باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل دعا سے کام تو ہوتا ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، پریکٹیکل بھی کرنا۔ دعا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، عبادات بھی بہت ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ محنت نہ کریں، اس طرح سے کام نہ کریں، تو پھر رزلٹ اس طرح سے نہیں آتے جیسے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اور ناظرین یہاں آپ سے لیں گے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت خیال، اللہ نے کے بعد۔ غم سبھی راحتوں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے
حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں اور آ گرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر یا رسول اللہ آ گرے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر کہ جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور آپ کو کعبہ مقصود ہی مانوں خالد آپ کو کعبہ مقصود ہی مانوں خالد کیونکہ آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں